اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں اپنے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم مرتبے کے حوالے سے قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم میں تمام انبیاء، رسل، ملائکہ اور تمام مخلوقات میں جو خوبیاں اور کمالات جدا جدا رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ سارے کمالات اور اس سے ان گنت زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملنے والی شانیں تو بہت بڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کی حقیقت یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حقیقت اور آپ کی کنہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام کے نور کی کیا شان ہے، اس حوالے سے حضرت غوث المعظم عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الابریز شریف میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ، جان لو۔ وَعْلَمْ کا لفظ وہاں علماء استعمال کرتے ہیں جہاں وارننگ دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کوئی بد خیالی میں، بے توجہی میں اس کو سن کے گزر نہ جانا۔ وَعْلَمْ، جان لو، یاد رکھو۔ کیا؟ ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرس و سماوات و ارضین و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها اذا اجتمعت كلها وجدت بعضها من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ترجمہ اس کا؟ فرماتے ہیں بے شک تمام موجودات میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں من عرش و فرش، عرش سے لے کر فرش تک۔ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ فرش، عرش سے لے کر فرش تک تمام موجودات، آسمانوں اور زمینوں، تمام جنتوں اور عرش کے ارد گرد 6 لاکھ نور کے پردے، وما فوقہا وما تحتہا، اور ان پردوں کے اوپر اور ان پردوں کے نیچے، عرش کے اوپر اور عرش کے نیچے۔ اذا اجتمعت کلھا، جب تمام کو جمع کر دیا جائے، ان سب کے انوار یعنی عرش سے لے کر فرش تک، آسمان و زمین، جنت اور عرش کے ارد گرد 6 لاکھ نور کے پردے، ان ساری کائنات کے نور کو آپ جمع کر دیں، وجدت بعضها من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس پوری کائنات کے نور کو حضور کے نور کے سامنے رکھو گے تو حضور کے نور کے سامنے یہ سارا نور ایک تھوڑا سا حصہ نظر آئے گا۔ عرش سے لے کر جنت، عرش کے 6 لاکھ پردے، زمین، آسمان، سب کچھ، سارا نور ایک طرف رکھیں،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا مقابلہ کرے اس نور سے، تو فرماتا ہے وجدت بعضها من نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ساری کائنات اور موجودات کا نور تمہیں حضور کے نور کے مقابل میں ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا۔ وَأَنَّ مَجْمُوعَ نُورِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور سرکار کا پورا نور، اس کی کیا شان ہے؟ فرماتے ہیں لو وضع علی العرش لذاب، اگر سرکار کا پورا نور عرش پر رکھ دیا جائے تو عرش بھی پگھل جائے، پورا نور۔ اور آگے لکھتے ہیں وَلَوْ وَضَعَ عَلَى الْحُجُبِ السَّبْعِينَ الَّتِي فَوْقَ الْعَرْشِ لَتَحَافَتَتْ، فرماتے ہیں اور اگر عرش کے اوپر والے 70 حجابوں پر رکھا جائے، 70 پردے جو خاص عرش کے اوپر ہیں ان پر رکھا جائے، لَتَحَافَتَتْ، تو وہ سارے پردے ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر حضور کا پورا نور وہاں رکھا جائے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا وَوَضَعَ عَلَيْهَا ذَلِكَ النُّورَ الْعَظِيمَ لَتَحَافَتَتْ وَتَسَاقَطَتْ، اور اگر تمام مخلوقات کو جمع کر کے اس پر یہ نور رکھا جائے تو تمام مخلوق ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی یہ شان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اسی لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا اور دیگر شارحین نے بھی لکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ تو یوسف کے بھی نبی ہیں علیہ السلام، مگر آپ میں وہ ہماری آنکھیں نور نہیں دیکھتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میرے وجود پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اٹھا دیا جاتا تو کسی میں طاقت نہ تھی کہ وہ مجھے دیکھ پاتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو پتا چل رہا ہے یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت و شان۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک حصہ میں نے عرض کر دیا حضور کی شان کا، اس کو سمجھو، ورنہ کامل حضور کی حقیقت عقل سے ماورا ہے، عقل سے بلند ہے، عقل کے دائرے میں حضور کی حقیقت نہیں آ سکتی، بس یہ کچھ تجلیات اور کچھ نور کی روشنی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو کتنی بلند شان عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن عساکر نے اس روایت کو ذکر کیا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور اچانک ایک بادل نظر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سلم علی ملکن، یہ جو بادل تم دیکھ رہے تھے اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو حقیقت میں یہ بادل میں ایک فرشتہ آیا تھا جس نے مجھے سلام کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے کہا لم ازل استأذن ربی فی لقائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں بیت گئی، میں اللہ سے آپ کے دیدار کی اجازت مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے اجازت ملی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ خوشخبری بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انہ لیس احد اکرم علی اللہ منک، آقا اللہ کی بارگاہ میں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شان کسی کی ہے تو وہ آپ ہی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی شان آپ کی ہے۔ اور یہ چیز صرف ایک بات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فتاوی امام سراج الدین بلقینی میں بھی اللہ
رب العزت نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا، وہ قول موجود ہے، کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قد مننت علیک بسبعۃ اشیاء، میرے حبیب میں نے 7 چیزیں دے کر تم پر احسان کیا ہے، تم پر فضل کیا، میں نے 7 چیزیں ایسی تمہیں دی ہیں۔ ان 7 میں پہلی چیز کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولها انی لم اخلق فی السماوات والارض اکرم علی منک، حبیب آسمان و زمین میں نے تم سے زیادہ کرامت والی ذات کوئی اور نہیں پیدا کی۔ آسمانوں میں دیکھ لیں یا زمینوں میں دیکھ لیں، آپ سے زیادہ افضل میرے حبیب میں نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ اور یہ تو جبریل امین بھی کہہ گئے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا میں نے آسمان بھی دیکھ لیے، زمین بھی دیکھ لی، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے خوب رو بہت دیکھے ہیں، لیکن آقا آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پوری مخلوق میں آپ سے زیادہ کرامت اور عزت والا کوئی پیدا نہیں کیا، تو پھر جبریل کیسے دیکھتے؟ اور اس کو اور زیادہ دلائل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، جس کو بہقی شریف میں ذکر کیا گیا، ان محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخلق علی اللہ یوم القیامہ، حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی ہے۔ ماننے والے آج ہی مانتے ہیں، مگر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے ظاہر بھی فرما دے گا۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ وہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جو حضور کو شان عطا کی ہے اس کا اظہار فرمائے گا، اور اس کا اظہار کس طریقے سے ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اکرم الخلق حضور جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی بارگاہ میں، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی شان کے مطابق اپنی کرسی پر بٹھائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام کی عظمت و شان میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب محشر کا میدان حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا، لوگ جنت کے گیٹ پر میرا انتظار کریں گے کہ ابھی نبیوں کے امام آئیں گے، گیٹ کھلے گا، سرکار جنت کے دروازے پر جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، آواز آئے گی اندر سے کون ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو پھر اندر سے آواز آئے گی آپ ہی کے لیے تو دروازہ کھولنے کا انتظار ہے، آپ آئیں اور دروازہ کھلیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت کے گیٹ پر میں اپنے رب کو اس کی شان کے مطابق دیکھوں گا، فخررت ساجدہ، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یعنی اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عظمت رسالت اور سرکار کی شان کے اظہار ذوالجلال نے جنت کے دروازے پر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خاص جلوہ دکھایا۔ اب یہ لفظ کہتے ہوئے میری زبان کانپتی ہے کہ استقبال کیا، اپنی شان کے مطابق
حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا وہ خاص جلوہ جنت کے گیٹ پر دکھایا۔ یہ ہیں حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ مثال محض مثال ہے تقریب فہم کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ مثال اور ممثل لہو میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کوئی آپ کا مہمان آ رہا ہے تو مہمان کے درجے کے اعتبار سے آپ کی پوزیشن ہوتی ہے۔ کوئی مہمان ایسا ہے جس کے لیے آپ مہینوں ان تیاریاں کرتے ہیں گھر میں، اور اگر وہ آئیں تو آپ سڑک پر جا کر اس کو لینے جاتے ہیں، بڑوچ جائیں یا ادھر کہیں بڑودہ تک لینے کے لیے جائیں، اور وہ آئیں تو آپ دروازے پر پہلے سے کھڑے ہوں، تو جیسا باعزت مہمان آتا ہے سامنے بندے کا ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، فرشتے، ملائک، انبیاء، رسول، سب میں سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے حبیب کی ہے۔ جب حبیب آتا ہے جنت کے گیٹ پر تو میں خود حبیب کو اپنا جلوہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت جس کا اظہار بروز حشر ہوگا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی مخلوق میں اتنی زیادہ عزت دی ہے۔ اب اس عزت کی بہت ساری جہتیں ہیں، دنیا میں عزت کس طریقے سے، آخرت میں عزتیں کس طریقے سے، اس کے جدا جدا پہلو ہیں۔ چونکہ یہ ماہ میلاد کے اندر آخری ہماری نشست ہو رہی ہے تو میں چند باتیں جو اختصار کے ساتھ ہو سکے مگر اہم ہو اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا اکرم الخلق الی اللہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم ہونا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، حقیقت ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت زبدۃ العارفین شیخ رکن الدین بن عماد الدین کاشانی علیہ رحمہ، جو کہ خواجہ برہان الدین علیہ رحمہ کے مرید ہیں، اپنی کتاب شمائل الاتقیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نور را بہفتاد ہزار حجاب بپوشن تا روشنائی ماہ و آفتاب ناپدید نہ شود۔ یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، یعنی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ علماء، فقہاء، محدثین کہہ رہے ہیں جو ہر چیز کی ایک ایک پرت پر غور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا۔ یعنی آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے یا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 70,000 نور کے پردوں میں حبیب علیہ السلام کی حقیقت کو چھپا کر رکھا۔ کیوں ایسا کیا؟ فرماتے ہیں تا روشنائی ماہ و آفتاب ناپدید نہ شود، تاکہ چاند و سورج کی روشنی چھپ نہ جائے۔ چاند و سورج کی روشنی کا پتہ ہی لوگوں کو نہ چلے اگر وہ 70,000 حجابات اٹھا دیے جائیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا معاملہ۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے حبیب علیہ السلام کی ہیں، اب یہ آسمان، زمین، ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی شخصیت حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي۔ حبیب، میں نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ حبیب تیرا مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے وہ دنیا والوں کو بتاؤں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ حبیب، جو تیرا مرتبہ میری بارگاہ میں ہے وہ میں بتاؤں، اس لیے میں نے یہ کل جہان کو آباد کیا، چاند و سورج، زمین و آسمان، سب کچھ اس لیے پیدا کیا۔ لَأُعَرِّفَهُمْ
کرامتک و منزلتک عندی، کہ تیری شان، تیری کرامت اور تیرا مرتبہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ میں انہیں بتاؤں، اس لیے میں نے اس جہان کو پیدا کیا ہے۔ لولاک ما خلقت الدنیا، حبیب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ کائنات تو سجی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، یہ چاند و سورج تو بنے ہیں آقا کی عظمتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے، یہ ستارے نجوم و کواکب میں نور دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ سرکار کی عظمتوں کے چرچے ہوتے رہیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ احادیث میں اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل، پہلے جو میں نے حدیث سنائی اس میں یہ تھا کہ ایک فرشتہ بادل کی صورت میں آیا تھا اور اس نے رب سے اجازت مانگی، ملی، اور پھر آ کر کہا کہ آپ اکرم الخلق الی اللہ ہے۔ یہاں عام فرشتے کی نہیں، یہاں جبریل امین کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں حبط جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اور آ کر کے کہا ان ربک یقول لک حبیب، اللہ آپ سے فرما رہا ہے ما خلقت خلقا اکرم علی منک، حبیب میں نے اپنی بارگاہ کے لیے آپ سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و کرامت میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور حبیب لولاک ما خلقت ولا خلقت عرشا ولا کرسیا ولا لوحا ولا قلما ولا سماء ولا ارضا ولا جنتا ولا نارا ولا دنیا ولا اخرى، حبیب یہ کائنات ساری پیدا کی ہے تاکہ تیرا مرتبہ میری بارگاہ میں کیا ہے وہ بتاؤں۔ اگر حبیب تجھے ہی پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر میں عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، کرسی کو پیدا نہ کرتا، لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا، جنت و نار کو پیدا نہ کرتا، دنیا اور آخرت کو پیدا نہ کرتا۔ سب کچھ پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ حبیب تیری عظمتوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان کے حوالے سے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات المکیہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ لولاک یا محمد ما خلقت السماء ولا ارض ولا جنت ولا نارا۔ جواہر البحار میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمٰن نے بھی اس عبارت کو ذکر کیا ہے۔ امام زرقانی کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من اجلک استح البطحا، حبیب تیری وجہ سے میں نے پتھریلا نالا بنایا، وَأُمَوِّجُ الْمَوْجِ اور سنگریزوں والی زمین میں نے بچھائی، وَأَرْفَعُ السَّمَاءَ اور تیری وجہ سے میں نے آسمانوں کو بلند کیا، وَأَجْعَلُ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ اور حبیب تیری ہی وجہ سے میں نے عذاب اور ثواب کے اصول رکھے ہیں۔ یعنی ایک ایک چیز کو گنوا رہے ہیں کہ یہ چیز بھی حبیب تمہارے لیے، یہ چیز بھی حبیب تمہارے لیے۔ اعلی حضرت کا وہ کلام اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ہی کلام میں یہ سارا مفہوم ملے گا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ پورا کلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کیا ہے۔ اب یہ یہاں چونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور میں نے ساری انشاءاللہ کمپلیٹ کرنی ہے، یہاں جو وابی ہوتے ہیں بدعقیدہ قسم کے لوگ، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑھا دیتے ہیں جی، اور وہ شرک کے خوف میں کہ کہیں شرک نہ ہو جائے وہ بہت سہمے رہتے ہیں کہ ہم شان بیان کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ انہیں پتہ ہی نہیں حضور کو جب اس امت پر شرک کا خوف نہیں تو تم حضور سے بڑے موحد ہو گئے۔ حضور فرماتے ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اپنے بعد اپنی امت میں شرک کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔
میری امت مشرک نہیں ہوگی. سرکار فرماتے ہیں لیکن ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. شرک میری امت میں نہیں آئے گا، اور اجتماعی اعتبار سے پوری امت کسی بھی دور میں شرک کی طرف نہیں گئی ہے اور نہ جائے گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو خوف نہیں ہے کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اب اس لیے حضور کی شان جتنی بھی بیان کی جائے، حقیقت میں اس کو اگر آپ یوں دیکھیں، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، سرکار سے لوگوں نے کہا، جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ دلیلیں مانگنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے جو کہا نا وہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کی دلیل یہی ہے کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، میری زندگی تمہارے سامنے. یعنی حضور علیہ السلام کی ذات ہی اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک چیز یاد رکھنا، قرآن میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں یاد کی ہیں، مگر ایک صرف حضور کی ذات ہے جن کی عمر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. لعمرک، حبیب تیری عمر کی قسم، حبیب تیری عمر کی قسم. اب رب کو تو مانتے ہیں نا کہ وہ ہر حال کو جانتا ہے، وہ 40 سال پہلے بھی حضور کو جانتا ہے، 40 سال بعد بھی جانتا ہے. اگر عمر میں کوئی لمحہ، نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا، مگر 40 سال بعد جس نبوت کا اعلان کیا، 40 سال پہلے اس نبوت کی عملی تصویر بن کر کے دکھا دیا کہ اس ذات میں کوئی عیب نہیں، اس ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے سرکار سے اللہ نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی ایک ہونے کی دلیل مانگنے والوں، میری عمر تم میں گزری ہے، یہی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. تو اب اس دلیل کا جتنا چرچا کرو گے اتنا ہی عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. اور اس سلسلے میں ہمارے صوفیاء کرام تو بہت دور تک گئے ہیں. یہ ایک حدیث اور بھی میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. امام ابن حجر مکی نے اس کو ذکر کیا، اور جواہر البحار میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی علیہ الرحمٰن نے ذکر فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَا رَفَعْتُ هَذِهِ الْخَضْرَاءَ وَلَا بَسَطْتُ هَذِهِ الْغَبَرَاءَ. یہ ایک ہی مفہوم ہے اس کا، ان احادیث کا. اب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، گنتی سے باہر ہیں. اور حضور علیہ السلام کی ذات اور حقیقت یہ کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر. شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سے چیز را غایت ندانستم. شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی انتہا کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. فرماتے ہیں غایت درجات مصطفیٰ ندانستم، حضور کے مقام کی انتہا کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. اب یہاں ایک بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی تعریف کرو وہ بھی بشر کی سی. یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے تقویت الایمان میں کہ حضور کی تعریف کرو مگر بشر کی سی. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پوری زندگی گزار دی مگر حضور کے درجات کی انتہا میں نہیں جان سکا، اور یہ بشر کسی میں پڑا ہوا ہے. اور آگے دیکھیے، اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم، ہر نعمتیں کہ داشت خدا شد برو تمام. کیا ترجمہ اس کا؟ کہ جو بھی مرتبہ ممکن تھا، پوسیبل تھا، اللہ رب العزت نے وہ ہر رتبہ حضور پر ختم کر دیا. یعنی اس کو سمجھے نہیں آپ، ایک ہیں جمال، کمال، سخاوت،
صفتیں تو دی یہ کمال والی، مگر ان صفتوں میں جو انتہا تھی اللہ نے وہ انتہا اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ ہر خوبی میں کمال، کمال کی انتہا، ہر نعمتیں کے داشت خدا برو شد تمام، اللہ کی بارگاہ میں جتنی بھی نعمتیں تھی ساری نعمتیں حضور پر تمام کر دی۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کی عظیم ذات، اور اس پر میں اب دو قول ذکر کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی جو حقیقت ہیں، مقام اور مرتبے، شان عظمتیں تو کوئی گن ہی نہیں سکا۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہیں، حقیقت ہیں، ماہیت جس کو کہتے ہیں، اس کا ادراک اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ویسے پتا چلا کہ اس امت میں سب سے بڑی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سارے صحابہ، سارے اہل بیت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور جب انہی سے حضور نے کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعد والا کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ میں جان گیا۔ اب یہاں اس مولوی کا کیا کیا جائے جس نے لکھا کتاب میں کہ حضور کی عمر 63 سال ہوئی، کسی امتی کی عمر 80 سال کی ہو تو اس کی عبادت نبی کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، کہ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ اور یہ بات دیکھیں، حضرت خواجہ صالح بن مبارک بخاری جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں، انیس الطالبین نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور بایزید بستامی کیا کہتے ہیں؟ وَأَز کلمات قدسیہ عیشا، بایزید بستامی کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا کلام ہے۔ بہاؤالدین زکریا نقشبند کے خلیفہ مجاز لکھ رہے اور بات حضرت بایزید بستامی کی لکھ رہے، اور بایزید بستامی اپنی ہی نہیں کہہ رہے، فرماتے سارے صوفیوں نے یہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے سنیے، فرماتے ہیں نہایت مقام عام مؤمنہ بدایت مقام اولیاء است، کہ عام مومنوں کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے مومنوں، وہاں سے ولیوں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیداں است، اور ولیوں کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے شہیدوں کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ نہایت مقام شہیداں بدایت مقام صدیقاں است، اور جہاں شہیدوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ نہایت مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء است، اور صدیقین کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول است، اور انبیاء کرام کے مقام کی جہاں نہایت انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب درجہ بدرجہ آگے فرماتے وہ نہایت مقام رسول بدایت مقام اول العزم است، اور جہاں رسولوں کا مقام انتہا کو پہنچتا ہے وہاں اول العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے وہ نہایت مقام اول العزم بدایت مقام مصطفیٰ است، اور جہاں اول العزم رسولوں کا مقام انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اب یہ ہر ایک کے بارے میں صوفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کا مقام پہنچا تو یہاں سے ان کا شروع ہوا. کہاں مومن سے شروع اور اولو العزم رسول. حضور کے بارے میں کہا جہاں اولو العزم رسولوں کا مقام انتہا کو پہنچتا ہے، حضور کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اب حضور کے مقام کی انتہا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و مقام مصطفیٰ نہایت پیدا نیست. اور حضور کے مقام کی انتہا کسی کو پتا ہی نہیں. کہو نا سبحان اللہ. حضور کے مقام کی انتہا کسی کو. اب یہ شان سنو گے اور پھر تم حضور کے منہ مبارک دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ شان والے نبی کے منہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. جب یہ شان سنو گے اور پھر ان پر درود و سلام پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا ہم کس شان والے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. اگر اس شان کو سننے کے بعد اگر تم حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومو گے تو تمہیں بار نہیں لگے گا، تمہیں پتا چلے گا یہ تو میری خوش قسمتی ہے. تو یہ شان سننے سے دل جھکتا ہے نبی کی بارگاہ میں، اور جب دل جھکتا ہے تو عمل میں بھی بیداری پیدا ہوتی ہے. پھر اسے پتا چلتا ہے ایسے عظیم شان والے آقا ہمیں مل گئے. 12 نبیوں نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ 12 ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ ہمیں بھی تیرے محبوب کا امتی بنا دے. نبی اولو العزم رسول سرکار معراج پر گئے تو بیت المعمور سے جو ٹیک لگا کر شان بے نیازی سے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کا مجھے امتی بنا دے. فاکتبنا مع شاہدین، ان شاہدین کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے. تو پھر شکر کرو کہ اللہ نے ایسا آقا ہمیں عطا فرمایا ہے. اب دیکھو یہاں پر فرماتے ہیں حضور کے مقام کی انتہا کسی کو پتا نہیں. جز حق تعالی کسے نہایت مقام ویرا ندانت، اللہ کے سوا حضور کی مقام کی انتہا کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اور اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، کیا یہ اعلان نبوت کے بعد ملی ہے اور یہ مرتبے کب ملے ہیں؟ فرماتے ہیں در روز ازل مقام ارواح و بروز میثاق ہم بری مراتب بود. فرماتے ہیں پہلے ہی دن سے الستو بربکم کا وعدہ لیا گیا، اس سے پہلے ہی اللہ نے یہ شان حضور کو عطا فرما دی. اور آگے لکھتے ہیں اللہ اکبر و در روز قیامت ہم بری مراتب باشد، اور قیامت کے دن بھی حضور کی یہی شان ہوگی، یہی مرتبہ ہوگا حضور علیہ السلام کا. تو خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت جو اپنے آقا علیہ السلام کی شان سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ وہ شانیں ہیں جن کو ہمارے علماء، محققین، محدثین، آپ شفا شریف پوری پڑھ جائیں، شرح شفا پڑھ جائیں، ایک ایک سطر میں عشق رسول کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیسے گلشن آباد کیے ہیں محبت رسول کے اور سرکار کی عظمت اور شانوں کے. حقیقت میں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ آقا کی شان کیا ہے. لوگ یعنی ان سے مراد میری بد عقیدے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے. اور حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے ادب بتائیں گے، پڑوسی کا ادب کیا ہے، بڑے کا ادب کیا ہے، ان کا ادب کیا، ان کا ادب کیا، پوری زندگی حضوری کا ادب نہیں بتائیں گے کہ حضور کا ادب کیا ہے، آقا علیہ السلام کے لیے لفظ کیسے استعمال کیے جائیں. یہاں حضور کی بارگاہ میں صرف ایک بات کہنی ہے جو امام بوصیری نے کہی، میں کہہ دیتا ہوں. امام بوصیری فرماتے دع ما ادعته النصارى فی نبیہم، نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو کہا وہ تو نہ کہنا. کیا کہا؟ ابن اللہ کا، اللہ کا بیٹا کا. تو امام بوصیری کہتے تو وہ نہ کہنا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيكِ وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ حضور کی جو بھی شان بیان کرنا ہے بیان کرتے چلے جانا. فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ،
اس کے علاوہ حضور کا جو بھی عزت اور جو بھی شرف بیان کرنا چاہو ضرور بیان کرنا۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ حَدٌّ فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِي۔ کیا کہتے ہیں؟ حد نہیں رکھتی فضیلت کچھ رسول اللہ کی، لب کشائی کیا کریں اہل عرب اہل عجم۔ یعنی یہ شان بیان کرنے کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی شان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔